سال 2011 میں ایسا ہیکر جس نے 5 بینکس کو ہیک کر لیا، اور وہ بھی چھوٹے بینک نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے بینکس، جن میں پہلا بینک آف امریکہ، دوسرا چیس بینک، تیسرا سٹی بینک، چوتھا ویلز فارگو اور پانچواں سب سے بڑا بینک پے پال بھی ان میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ اس نے 1 ملین سے بھی زیادہ کمپیوٹرز ہیک کر لیے تھے، اور یہ کوئی عام ہیکر نہیں بلکہ حمزہ بن دلاج تھا۔ آپ یہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہیکر کوئی معمولی ہیکر نہیں ہو سکتا۔ آج اسی ویڈیو میں ہم اسی فیمس ہیکر کے بارے میں جانیں گے کہ اس نے کیسے ایک ہائی لیول مالویئر ڈیولپ کیا اور کیسے اس کا استعمال کیا، اور پھر کیسے اسے اریسٹ کیا گیا اور یہ اب کون سی جیل میں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ حمزہ بن دلاج سال 1988 میں الجزائر میں پیدا ہوا اور اسے کوڈ BX1 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اسے اسمائلنگ ہیکر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کیوں، اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے۔ حمزہ بن دلاج کو ہیکنگ کا چھوٹی عمر سے ہی شوق تھا، اس لیے 2005 یعنی 15 سال کی عمر میں ہی اس نے ہیکنگ اور پروگرامنگ سیکھنا شروع کر دی تھی، جبکہ 2008 میں 18 سال کی عمر میں اس نے پہلے ہی اپنا مالویئر سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے سائبر کرائم میں قدم رکھا، اور پھر 2010 میں یہ اپنا ایک اسپائی آئی کے نام سے مالویئر تیار کرتا ہے۔ اپنی مہینوں کی ریسرچنگ کے بعد یعنی اپنے مالویئر کا مطالعہ کرتا ہے اور مختلف بینکوں کی کمزوریوں کو جانتا ہے۔ اس نے مالویئر کوڈ کو C++ میں لکھا اور اپنی مرضی کے مطابق بنائے گئے فریم ورک کا استعمال کرتے ہوئے اسے اسمبل کیا۔ کوڈ کو ماڈیولر بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جس سے وہ اپنی صلاحیتوں کو آسانی سے اپ ڈیٹ اور بڑھا سکتا ہے۔ اتنا سب کرنے کے بعد حمزہ بن دلاج نے اسپائی آئی کا مختلف سسٹمز پر تجربہ بھی کیا اور اس میں جو خامیاں تھیں ان کو بہتر بنایا، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ سیکیورٹی سافٹ ویئر کے ذریعے پتہ لگانے سے بچ سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے لیے حمزہ بن دلاج نے دیگر سائبر کرائم پیشہ افراد کو اسپائی آئی فروخت کیا، جنہوں نے اسے دنیا بھر میں بینکوں اور مالیاتی اداروں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا۔ بن دلاج نے اسپائی آئی کو اپ ڈیٹ اور سپورٹ کرنا جاری رکھا، نئے ڈیٹا کو شامل کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ سیکیورٹی کے لیے صحیح ثابت ہوگا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو حمزہ بن دلاج نے جو پہلا بینک ہیک کیا تھا وہ 2011 میں بینک آف مارکو، جو عطیہ جاری وفا بینک تھا، اور اس بینک کو ہیک کرنے کے لیے اس نے اپنے بنائے ہوئے مالویئر اسپائی آئی کا استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد اسی سال 2011 میں اس نے 5 بڑے بینکس، جن میں پہلا بینک آف امریکہ، دوسرا چیس بینک، تیسرا سٹی بینک، چوتھا ویلز فارگو اور پانچواں سب سے بڑا بینک پے پال بھی ان میں شامل ہے، ان سے کافی رقم چرائی اور ایک رپورٹس کے مطابق 100 ملین سے بھی زیادہ ڈالر چرائے ہیں۔ اب ورلڈ کے 5 بڑے بینکوں کے کمپیوٹرز ہیک کر کے ان سے اتنی رقم چرانے کے بعد بھی اس میں کوئی ڈر یا خوف چیز کا نام بھی نہیں تھا۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ اس کا اسپائی آئی نام کا مالویئر اتنا سٹرونگ تھا کہ وہ کوئی ثبوت نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ قسمت آگے اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے لگی ہے۔ اب جب اتنے بینکوں سے اس نے اتنی رقم نکالی، اور وہ بھی چھوٹے بینک نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے بینکوں میں سے، تو ان 5 بینکس کے اونر چپ تو بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی اور بہت سے دوسرے طریقوں سے وہ خود بھی اس کی تلاش میں لگے رہے۔ جب اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ملی تو انہوں نے اس کیس کو FBI کو سونپ دیا، کیونکہ انہیں 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا تھا اور پھر انہیں کوئی اس کے پیچھے کا سراغ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اب جب ان نے FBI کو یہ کیس سونپ دیا تھا تو FBI والے اپنی انویسٹیگیشن پوری کرنے کے لیے سیکرٹلی طور پر سائبر کرائم والے بن کر حمزہ بن دلاج کے ساتھ مل گئے، اور FBI کے ایجنٹوں نے سائبر کرمنلز کے طور پر اپنے آپ کو اس کے سامنے ظاہر کیا اور حمزہ بن دلاج کے ساتھ اسی معاملے میں بات چیت کرتے رہے، اور پھر جب ان کو ٹھوس ثبوت مل گئے تو انہوں نے حمزہ بن دلاج پر مقدمہ کر دیا تھا، کیونکہ FBI مہینوں سے بن دلاج کی سرگرمیوں کی چھان بین کر رہی تھی، اس کی آن لائن سرگرمیوں کا سراغ لگا رہی تھی اور ثبوت اکٹھے کر رہی تھی، اور پھر خفیہ آپریشن کی مدد سے FBI کے ایجنٹوں نے سائبر کرائمنل ظاہر کیا تھا اور بن دلاج کے ساتھ رابطہ کیا تھا۔ اس
اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے FBI نے بندلاج کے مقام کا تھائی لینڈ تک پتہ لگایا جہاں وہ اس وقت رہ رہا تھا۔ FBI نے تھائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر حمزہ بندلاج کے مقام پر چھاپے کا منصوبہ بنایا۔ 3 سال تک پیچھا کرنے کے بعد حمزہ بندلاج کو 7 جنوری 2013 کو تھائی پولیس نے ملیشیا اور مصر کے درمیان ٹرانزٹ کے درمیان بینکاک میں اسٹاپ اوور کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ اس نے گرفتاری کے خلاف مزاحمت نہیں کی۔ اس نے اپنے خاندان کو الوداع کہا جب اسے گرفتار کیا گیا اور اس کی بیوی اور بیٹی نے اس کے بغیر مصر کا سفر جاری رکھا۔ اس نے اپنی گرفتاری کے بعد لی گئی تمام تصاویر پر میڈیا پریزنٹیشن کے دوران اپنے چہرے پر مسکراہٹ کی وجہ سے مسکراتے ہوئے ہیکر کا لقب حاصل کیا۔ حمزہ بندلاج کو امریکہ کے حوالے کیا گیا جہاں اس پر سائبر کرائم سے متعلق متعدد جرم کا الزام عائد کیا گیا۔ اس پر اٹلانٹا میں مقدمہ چلایا گیا جہاں پر اس نے 25 جون 2015 کو اعتراف جرم کیا۔ اسے 15 ایئرز تک قید اور $14 ملین کے جرمانے کی سزا کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس کے ساتھی الیگزینڈر اینڈریوز پینن کو 1 جولائی 2013 کو اٹلانٹا ہارٹس فیلڈ جیکسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا اور جنوری 2014 میں اٹلانٹا کی وفاقی عدالت میں اعتراف جرم کیا۔ 2015 میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ حمزہ بندلاج کو پھانسی دی جا چکی ہے اور اس نے چوری کی ہوئی رقم کو چیریٹی میں ڈونیٹ کر دیا ہے۔ یہ پوسٹ بالکل فیک تھی اور آج 2024 میں حمزہ بندلاج یونائٹڈ اسٹیٹ میں فلورنس کلوراڈو میں ADX جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔ آپ اس ہیکر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیے گا اور اسی طرح کے امیزنگ کنٹینٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔